بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس کائنات میں موجود حسن کے بادشاہ یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے بیچ کس بات پر جھگڑا ہو گیا؟ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا؟ اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہیں؟ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت اور بہترین آواز والا بنا کر بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی کا آدھا حصہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے لمبا قصہ ہے کہ کس طرح سوتیلے بھائیوں نے آپ کو جلن کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں غلام کے طور پر بیچ دیا گیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان ساری مصیبت، پریشانی اور آزمائش کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن مصر کے طاقتور بادشاہ بن گئے۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو ایک لمبے وقت کے بعد اللہ نے حضرت یوسف کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا حضرت یعقوب اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر آئے اور 40 سالوں بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کی بیویاں، بچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پوتیاں سارے مصر میں آ کر بس گئے، اور مصر کے بادشاہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملے۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی پد سے لے کر ویاپار اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 147 سال کے ہوئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لیا جائے۔ لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف کو ملی تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس یعنی کپڑا تھا اسے پھاڑ دیا، اور بے چین ہو کر دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اچانک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ غموں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ باپ کی جدائی اب آپ کے برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر پوری ہو چکی تھی، اس لیے اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے سنوار لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر سر پر کبھی تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے دعا کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنے روئے کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان 40 سالوں میں اتنا نہیں روئے ہوں گے۔ پس تیسرے دن ملک الموت آئے اور یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے
اور آپ کے باپ دادا آپ کے انتظار میں ہیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے مان لیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے الگ ہو رہی تھی تو بھائیوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل میں ہنگامہ ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا۔ ہر طرف سے رونے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور ہر گروہ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا یوسف نبی کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ پس اللہ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو اونچا کر دیا اور اچانک دریائے نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کے اس قدرت سے مصر کے لوگ سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو دریائے نیل میں دفن کرنی چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک لمبے وقت کے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی اگوائی میں وہ لوگ مصر کو چھوڑ کر جانے لگے، لیکن سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل دریائے نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلے تو میری تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک آپ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس وقت ایک بوڑھی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو نہ پتا تھا کہ وہ تابوت کہاں موجود ہے۔ لہٰذا وہ بڑھیا حضرت موسیٰ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کر دی، جس کے بعد ایک قبر دکھنے لگی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا اور آپ اس تابوت کی برکت سے بیت المقدس پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ جگہ پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر پرانے عہد نامہ کتاب یشوع میں موجود ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک مقدس کتاب جینیسس ربہ میں بھی اس قصے کا ذکر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی خفیہ جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فلسطین کی پشچمی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک جگہ ایسی ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے بیچ ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس جگہ کو، جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں، ایک مقدس جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی ہرات اور ابن بطوطہ جیسے مسلم ریسرچرز نے بھی حبرون اور نابلس کو ہی وہ جگہ بتایا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد یہ جگہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1990 میں اس جگہ کو یہودیوں نے ایک آرمی بیس میں بدل دیا اور اسے یہودی ربیوں کی دیکھ ریکھ میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ جگہ اتنی اہم اور مقدس کیوں ہے، اور یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسا کون سا رہسیہ چھپا ہوا ہے، یہ آج بھی ایک راز ہے۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔